بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، یوٹیوب میں خوش آمدید ناظرین۔ آج میری ویڈیو کا موضوع ہے خبیث جن کے بارے میں۔ ناظرین فل واچ کریے گا ویڈیو کو۔ چلیں شروع کرتی ہوں۔ حضرت ابو اسحاق محمد بن رشید معتصم اللہ سے مروی ہے، بحری جہاز سمندر کے سینے کو چیرتا قدرت الہی عز و جل کا مظاہرہ کرتا ہوا جانب منزل جھومتا چلا جا رہا تھا۔ اس جہاز میں ایک شخص کے پاس 10,000 سونے کی اشرفیاں تھیں۔ بحری جہاز کے مسافر اپنی منزل کی طرف گامزن تھے۔ اچانک کسی کہنے والے نے کہا، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر کوئی شخص اسے کیسی ہی بڑی مصیبت میں پڑے، اللہ عز و جل اس مصیبت کو اس پاکیزہ کلمہ کی برکت سے دور فرما دے گا۔ کیا کوئی شخص مجھ سے یہ کلمہ سیکھنا چاہتا ہے؟ جو شخص سونے کی 10,000 اشرفیاں خرچ کرے گا، میں اسے یہ پاکیزہ کلمہ سکھاؤں گا۔ جس کے پاس 10,000 کی سونے کی اشرفیاں تھیں، اس نے سن کر کہا، میں یہ عمل آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں۔ کہنے والے نے کہا، اپنی ساری رقم سمندر میں ڈال دو۔ اس مرد صالح نے ساری رقم سمندر میں ڈال دی۔ کہنے والے نے کہا، پڑھ وہ کلمہ آیت مبارکہ کی ترجمہ کنز ایمان، اور جو اللہ سے ڈرے اور اللہ کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے۔ بے شک اللہ نے ہر چیز ایک اندازے رکھا ہے۔ سورہ طلاق 3:2، پارہ نمبر 28۔ اس نوجوان نے اس آیت مبارکہ یاد کر لی اور اسے یقین ہو گیا کہ میں نے بہت بڑی دولت حاصل کر لی ہے، میری رقم رائے گاہ نہیں گئی۔ جب باقی مسافروں نے اس شخص کا یہ طرز عمل دیکھا تو کہنے لگے، اے مسافر، یہ تو نے کیا کیا؟ تو نے تو خواہ اپنی رقم سمندر میں پھینک دی اور اپنی ساری دولت سے محروم ہو گیا۔ ابھی ان مسافروں کی یہ بات مکمل بھی نہ ہونے پائی تھی کہ ہر طرف سے کالی گھٹائیں چھانے لگیں۔ سمندر میں طغیانی آ گئی۔ سرکش موجوں نے آن کی آن میں بحری جہاز کو تباہ برباد کر ڈالا اور سارے مسافر غرق ہو گئے۔ آیت مبارکہ سیکھنے والے شخص کہتا ہے کہ جب جہاز طوفان کی نظر ہونے لگا تو میں نے یقین کامل کے ساتھ انہیں آیت مبارکہ کا ورد شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں مجھے ایک تختہ نظر آیا، میں نے اس کا سہارا لیا۔ میری زبان پر مسلسل وہی آیت مبارکہ جاری تھی۔ اللہ عز و جل نے کر فرمایا اور میں اس تختے کے سہارے ساحل تک پہنچ گیا۔ میں سمندر سے باہر نکلا اور آس پاس کا جائزہ لیا تو مجھے قریب ہی ایک خوبصورت محل نظر آیا۔ میں اس میں داخل ہوا تو وہاں ایک حسین و جمیل عورت موجود تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں بصرہ کی رہنے والی ہوں اور مجھے ایک جن نے یہاں قید کر رکھا ہے۔ اس سمندر میں جو بھی جہاز غرق ہوتا ہے وہ خبیث جن اس کا تمام مال و اسباب یہاں اس محل میں لے آتا ہے۔ شاید تمہارا جہاز بھی غرق ہو گیا ہے۔ اب وہ خبیث جن آنے والا ہے، تم فوراً کہیں چھپ جاؤ ورنہ وہ تمہیں دیکھتے ہی قتل کر دے گا۔ جلدی کرو، اس کے آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ ہم ابھی یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ایک جانب مجھے شدید کالا دھواں نظر آیا۔ میں سمجھ گیا یہ وہی جن ہے۔ میں نے فوراً بلند آواز سے انہیں آیت مبارکہ ورد شروع کر دیا۔ جب آیت مبارکہ کی آواز فضا میں بلند ہوئی تو وہ سارا دھواں خاک ہو کر ہوا میں اڑ گیا۔ اب وہاں کسی جن کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ الحمدللہ، عز و جل ان آیت مبارکہ کی برکت سے ہمیں اس ظالم جن سے نجات مل گئی۔ میں نے اس عورت سے کہا، چلو اٹھو، اب تم آزاد ہو۔ اللہ عز و جل نے اس خبیث جن کا کام تمام کر دیا ہے۔ چنانچہ ہم دونوں وہاں سے اٹھے اور محل کے خزانے سے بہت ساری دولت جمع کی۔ جتنا ہم سے ہو سکا ہم نے وہاں سے خزانہ اٹھایا، یہاں تک کہ ہمارے پاس مزید کوئی ایسی چیز نہ بچی جس میں ہم مال و دولت رکھتے۔ پھر ہم سارے سمندر پر آئے اور کسی جہاز کا انتظار کرنے لگے۔
کچھ ہی دیر بعد ہمیں دور سے ایک جہاز دکھائی دیا۔ ہم نے کپڑا لہرا کر اسے اپنی طرف بلا لیا۔ الحمدللہ عز وجل جہاز ہماری طرف آیا۔ اتفاق کی بات تھی کہ وہ جہاز بصرہ ہی کی جانب جا رہا تھا، چنانچہ ہم دونوں اس میں سوار ہو گئے۔ بصرہ پہنچ کر اس عورت نے کہا، تم فلاں جگہ جاؤ اور ان سے میرے متعلق پوچھو کہ وہ کہاں ہے۔ میں مطلوبہ جگہ پہنچا اور لوگوں سے اس عورت کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے کہا، وہ بیچاری تو تقریباً 3 سال سے لاپتہ ہے، ہم اس کی وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ میں نے کہا، تم میرے ساتھ آؤ، میں اس سے تمہاری ملاقات کراتا ہوں۔ وہ لوگ حیرانی اور خوشی کے عالم میں میرے ساتھ ہو لیے۔ جب انہوں نے اس عورت کو دیکھا تو بڑی عقیدت سے اس کے سامنے مؤدبانہ انداز میں کھڑے ہو گئے۔ آج وہ لوگ بہت زیادہ خوش و خرم تھے کیونکہ انہیں ان کی گمشدہ ملکہ مل چکی تھی۔ پھر اس عورت نے اپنے خادموں اور دوسرے عزیز و اقارب سے کہا، اس شخص نے مجھ پر بہت احسان کیا ہے، لہٰذا میں اسی سے شادی کروں گی۔ پس ان دونوں کی شادی کر دی گئی اور وہ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ اللہ جل کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، اس مذکورہ بالا آیات بہت ہی بابرکت ہیں۔ اگر کوئی شخص بہت زیادہ پریشان ہو تو وہ ان آیات مبارکہ کا ورد کرے اور پھر ان کی برکتیں دیکھے۔ انشاءاللہ عزوجل ان آیات کی برکت سے ہر پریشانی دور ہوگی اور سکون و اطمینان نصیب ہوگا۔ اے ہمارے پروردگار عز و جل، ہمیں یقین کامل کی دولت سے مالا مال فرما اور ہر پریشانی مصیبت میں شکوہ شکایت کرنے کی بجائے صبر و شکر کی توفیق عطا فرما۔ اے عز و جل، ہم تیرے عاجز بندے ہیں، ہر شخص سے ہماری حفاظت فرما، دین و دنیا میں عافیت و کرام والا معاملہ فرما، شریعت کے دائرے میں رہ کر ہمیں تمام معاملات میں حل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہر وقت اپنے حفظ و امان میں رکھ، آمین بجاہ امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر آل کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔